الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ رجب کی 27 تاریخ کا ایک بہت ہی خاص ترین عمل۔ جیسے کہ ماہ رجب کا پورا مہینہ ہی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اسی طرح سے ماہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جو بے شمار برکتوں، عظمتوں اور فضیلتوں والی ہے۔ اسی رات ہمارے پیارے پیارے آقا شب اسراء کے دلہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا۔ حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، ان میں سے ایک جسم اور روح کے ساتھ اور باقی روح کے ساتھ خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ترین عمل جو کہ شب معراج کا عمل ہے، شب معراج کی رات آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو ابھی سے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، بہت ہی خاص ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو ہرگز اس وظیفے کو پس پشت نہیں کرنا، اس وظیفے کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شب معراج کے صدقے میں آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ رجب کی 27ویں شب جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا، اسی طرح سے آج آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ترین عمل اس رات کے حوالے سے لائی ہوں۔ تو آج آپ کے سامنے وہ وظیفہ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی پارہ 15 سورۃ الاسراء میں ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے اور ہم اسے اپنی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ 27ویں رجب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے، اور آسمان کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، اور آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور فوق العرش یعنی عرش سے اوپر جانے کا انکار کرنے والا جو ہے وہ اسے خطا کار کہا گیا ہے، تو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب میں ایک ایسی رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ جو اس میں 12 رکعات اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے، اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 مرتبہ استغفار پڑھے، 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھے، اور پھر اپنی دنیا و آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو اٹھ کر روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ تو
تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو کوئی شب اسراء میں یہ نوافل 12 نوافل پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم مزید شب معراج کے نوافل آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ تو آپ نے وہی نوافل پڑھنے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے، وہی آپ نے صرف نوافل پڑھنے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ برکتوں کا خزانہ ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، ابھی سے اس عمل کو شروع کر دیجئے، اور آپ نے اس عمل کو خاص طور پر 27ویں شب میں کر لینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 نوافل ادا کرنے ہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ جب آپ عبادت کرنے لگیں آپ نے کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 نوافل ادا کر لیں، اور پہلی رکعت میں آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا ہے، اور آپ نے کیا سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 1000 مرتبہ یا اللہ یا خالق، یا اللہ یا خالق، یہ آپ نے 1000 مرتبہ لگاتار پڑھتے رہنا ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے اب آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے اس رات کے وسیلے سے مانگ لینا ہے کہ اے میرے مولا تو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے اب آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے اس رات کے وسیلے سے مانگ لینا ہے کہ اے میرے مولا تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ اور ایک بہت ہی انفارمیٹیو آپ کو بات بتاتی چلوں کہ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا، اور یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ تو اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کو مزید ماہ شب معراج کے متعلق ماہ رجب کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا ہے ان کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے۔ جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں میرے جن بہن بھائیوں نے دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے سب کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے مزید اپنا نام دعا میں شامل کروانا ہے انشاءاللہ العزیز بہت بڑے پیمانے پہ شب معراج کی رات میں ساری رات عبادات کی جائیں گی اور محافل سجائی جائیں گی، اور تمام بہنیں الگ ان کے لیے اور تمام بھائی الگ ہو کر وہاں پر محافل سجائی جائیں گی، اور خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو آپ لوگ بھی اگر اپنا نام دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں فوری طور پر ہمیں کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا، اور آپ کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کے دعا کی جائے گی، اور ان کے لیے خاص طور پر دعا کی جائے گی جو کہ درود پاک پڑھ کر ہمیں سینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس شب کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا، بہت ہی خاص شب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کو نوازا، دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ضرور ان لوگوں میں شامل ہوں، اور خاص طور پر دوسرے لوگوں کے لیے ضرور دعا کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے حق میں قبول ہو جائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔